زندگی کے بے شمار امتحانات آتے ہیں، زندگی کے اندر بے شمار موقع آتے ہیں، ان میں جو بہت ہی سخت امتحان ہے اور بڑا امتحان ہے وہ انا کا امتحان، وہ تکبر کا امتحان ہے۔ اور تکبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی کہ تکبر رد حق کا نام ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام، خود پسندی انا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کو ہم اور کھولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میں، میرا، میری، میری اولاد، میرا گھر، میری گاڑی، میرا شوہر، میرے والد، میری جاب، میرا سٹیٹس، میں، بس میں۔ اللہ کا کہیں وہ ذکر ہی نہیں، اللہ کی کہیں بات ہی نہیں کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا، میں کیا، تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک ایسا اندر کا مرض ہے جو ساری عبادات کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، جو سارے علم کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، تقوی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا چیز؟ انا، میں سے بچنا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اس قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے۔ یہ جو انا ہے یہ کیا کرتی ہے؟ معذرت کرنے سے روکتی ہے۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، آپ سوری نہیں بولیں گے۔ میں کیوں سوری بولوں؟ اور سوری بولتی ہے میری جوتی، میں سوری بولوں تو میں دب جاؤں اور وہ پھر میرے سر پہ چڑھ جائے، اور میں نے چھوٹے سے کوئی غلطی کی ہے تو میں چھوٹے سے سوری کروں، میں کیوں کروں، میں تو بڑی ہوں۔ جب انسان کو کے اندر عاجزی آتی ہے نا، پھر سوری اس کو مشکل نہیں لگتی، پھر فوراً سوری کر لیتا ہے۔ لیکن انا سچ ماننے سے روکتی ہے، سوری کرنے سے روکتی ہے، حق سننے سے روکتی ہے، نیکیوں کو سنبھال کر رکھنے سے روکتی ہے، بلکہ یہ انا نیکیوں کو ضائع کرواتی ہے، بچاتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلایا کہ دیکھیں پلیز، دیکھیں بعض دفعہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا، یا وہ کسی حسد میں ہوتا ہے، یا انا کی وجہ سے اس کا دماغ کافی مت ماری گئی ہوتی ہے، اس کو ریئلائز کوئی دوسرا کروائے، سیکنڈ پرسن اس کو کہے کہ یہاں میرے خیال میں آپ کا رویہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کیا کہے؟ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کب غلط کیا؟ دوسرے میرے سے زیادتی کرتے ہیں، دوسرے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں میرے ساتھ، میں ہی جھکوں، میں ہی سوری کروں، میں کیوں سوری کروں؟ یعنی آگے سے بحث بحث بحث، بجائے اس کے کہ فوراً مان لیا جائے کہ واقعی اگر کوئی مجھے توجہ دلا رہا ہے تو میری غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی ایسے ہی مجھے توجہ دلا رہا ہے پھر بھی میں غور تو کروں نا، اور میں دیکھوں تو صحیح کہ مجھے یہاں پہ کیا رویہ اختیار کرنا، آدم علیہ السلام والا یا شیطان والا۔ آدم علیہ السلام کا رویہ سوری کرنے والا رویہ، شیطان کا رویہ نہیں تھا۔ ایسے ہی دو کریکٹر میں نے آپ کو کہا کہ ایک کو توجہ دلائی کہ آپ کو دیکھ لیں، بڑی معذرت، بڑی حکمت سے، بڑے پیار سے، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں اس نے کہا میں نہیں، آپ غلط ہیں، میں غلط نہیں ہوں۔ دوسرا ایک کریکٹر ہے جس کو توجہ دلائی گئی تو اس نے کہا کہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے میری توجہ دلائی، بالکل میرے ذہن سے نکل گیا تھا، مجھے اتنا شدید غصہ آیا ہوا تھا کہ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، اور میری زبان، میرا عمل، میرا کردار بالکل الٹ چلنا شروع ہو گیا تھا، واقعی شیطان نے مجھے ہائی جیک کر لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ نے مجھے توجہ دلائی، آئندہ میں دھیان رکھوں گی۔ بس یہ جو چیز ہے نا، یہ جو رویہ ہے، اللہ کو یہ رویے پسند ہیں عملی زندگی کے اندر، اور خاص طور پر ان جگہوں کے اوپر جہاں میرے بندوں کے ساتھ تعلقات، میرے بندوں کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے۔ عاجزی علم کو بڑھاتی ہے، بار بار کوشش کرنی ہے ہم نے۔ قرآن کلاسز سے جڑنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ قرآن ہماری توجہ بار بار ڈائیورٹ کرواتا ہے کہ تم غلط راستے پر جا رہی ہو،
انڈیکیٹر جیسے لگ جاتا ہے نا کہ آپ غلط ہیں، آپ کو بول کے بتایا جا رہا ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں، ہماری اصلاح کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں بار بار خود کو یاد دلانا ہے کہ میرے پاس ایک سوئی بھی اگر ہے نا تو وہ میرے رب کا احسان ہے مجھ پہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھ سے بڑے بڑے لوگ مجھ سے زیادہ مشکل حالات کے اندر رہ رہے ہیں، میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کر دیا، مجھے اس نے ان آزمائشوں میں نہیں ڈالا، مجھے اللہ نے شکر کی آزمائش میں ڈالا، میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں، بس یہ قصہ آدم و ابلیس کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو مجھے اور آپ کو یہاں سے لے کر اٹھا ہے۔ اللہ ہمیں لینے والا بنائے، اللہ ہمیں اندر سے واقعتاً عاجزی عطا فرمائے، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے عاجز نہ بنے، ہم اپنے رب کے سامنے عاجز بندے بننے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔